الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الاعلی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ منبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، عزت مآب ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اور آپ اس وقت ایک اہم دینی اجتماع میں حاضر ہیں، اور آج کا یہ اجلاس خاص طور سے کاری ولی روڈ انا واڑی کے ایک مشہور و معروف مدرسے یا مکتب مدرسہ امام سیدنا زین العابدین کے زیر اثر آج کی اس بزم کا انعقاد ہوا۔ میرے دوستو، مدرسہ جہاں درس دیا جاتا ہے، جہاں تعلیم دی جاتی ہے، مدرسے کی اہمیت، تعلیم و تعلم کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے جب اپنا قرآن نازل کیا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے 30ویں پارے کی سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل کی۔ آپ غور کریں، قرآن میں بہت ساری صورتیں، بہت ساری آیتیں، لیکن اللہ نے قرآن کے نزول کی ابتدا، کو کم کر دو بیٹا، تھوڑا سا تھوڑا سا کم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی مشیت، اس کی مرضی، وہ قرآن کی جس آیت سے قرآن کے نزول کی ابتدا کرنا چاہتا وہ مالک و مختار تھا، لیکن بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کو سبق دینے کے لیے اللہ نے پہلے پارے، دوسرے پارے، تیسرے پارے کی ابتدائی صورتیں نہیں نازل کی۔ 30ویں پارے کی ایک سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں نازل کی، جس کی ابتدا یوں ہوئی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ نماز کا حکم پہلے نہیں دیا، روزے کا حکم پہلے نہیں دیا، زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور حج کا ذکر پہلے نہیں فرمایا۔ سب سے پہلا حکم خداوندی جو رسول پر نازل ہوا، اے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یعنی تعلیم حاصل کی۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو خود علم دیا،
قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا علمہ البیان، اور ایک جگہ وعلمک ما لم تکن تعلم، محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے اس کا علم آپ کو دے دیا۔ تو استاذ حقیقی اللہ رب العزت، معلم کائنات اللہ رب العزت، اور سب سے عظیم طالب علم، علم کا حاصل کرنے والی ذات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے سب سے پہلا حکم علم کا دیا کہ پڑھو، درس و تدریس سے تعلق رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر اعمال خیر، ان سب کی عظمت مسلم، بغیر فرائض واجبات کی ادائیگی کے ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ لیکن سوال یہ ہے نماز ہم نے پڑھی صحیح ہوئی کہ نہیں، کب پڑھیں، کتنی پڑھیں، کیسی پڑھیں، نماز میں کیا کیا پڑھیں، کتنی رکعت پڑھیں، ایک رکعت میں کتنے رکوع، کتنے سجدے، یہ ساری تفصیلات جب تک علم نہیں ہوگا آدمی صحیح نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور اگر یوں ہی وہ ادا کرتا رہے بغیر علم کے تو نہ وہ قرآن صحیح پڑھ سکے، پڑھا لکھا ہے نہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے آئے جانے کتنی غلطیاں کر جائے۔ روزہ رکھنا ہے، علم نہیں ہے کہ روزے میں کیا فرض ہے، کیا واجب، کس سے رکنا ہے، کس کے کرنے کی اجازت، اگر معلوم نہیں ہے انسان روزہ رکھ تو لے، دنیا کے سامنے کہے سحری میں کرتا ہوں، افطار بھی خوب دبا کے کرتا ہوں، لیکن فرائض واجبات کا پتہ نہیں، ایسے میں اس کا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یوں ہی زکوٰۃ، خیرات، حج اتنی عظیم عبادت، لیکن اگر حج کے ارکان ہی پتہ نہ ہو، احرام کے مسائل ہی معلوم نہ ہو، ایسی صورت میں ایک انسان اپنی دانست میں تو نماز بھی پڑھ رہا، روزہ بھی رکھ رہا، حج بھی کر رہا، زکوٰۃ بھی دے رہا، سب اعمال خیر کر رہا، لیکن پڑھا لکھا نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو اس کا یہ سب کیا دھرا اکارت، کیونکہ وہ صحیح عمل نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ نے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کے احکام بعد میں نازل کیے۔ سب سے پہلا حکم یہ نازل کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پہلے تعلیم حاصل کرو۔ جب محبوب یگانہ کو یہ حکم دیا ہے تو ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے بدرجہ اتم یہ لازم ہے کہ ہر دینی کام کرنے سے پہلے ہم دین سیکھیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اے لوگو علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کے دہانے تک۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہر مرد پر، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، یعنی روزے نماز کی فرضیت سے پہلے لازمی ہے کہ ہم علم دین سیکھیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعلیم کی اہمیت کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اگر تم علم سیکھنا چاہتے ہو، علم حاصل کرو جہاں سے مل جائے۔ علم مومن کا گمشدہ مال ہے، اس کے قافلے کا گرا پڑا مال ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ یعنی ہمیں منع نہیں کیا گیا کہ ہم علوم کے لیے صرف اپنے بھائی برادری دیکھیں، صحیح علم جہاں سے مل جائے۔ آقا کریم نے فرمایا علم مسلمان کی متاع گم گشتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہاں تک ارشاد فرمایا، اسی قرآن میں ہے علم بالقلم، ہم نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، پڑھنے کے ذریعے بھی، درس و تدریس سے بھی، اور قلم کے نگاری سے بھی۔
اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری حیات میں قرآن جس وقت نازل ہوا، روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت پورے عرب میں کل 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، باقی کوئی نہیں لکھتا تھا، جانتے ہی نہیں تھے۔ وہ امی قوم تھے، خود سرکار نے فرمایا ہم امی قوم ہیں، بے پڑھی قوم، تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن تعلیم و تعلم، درس و تدریس، علم اور قلم کو آقا کریم نے اتنی اہمیت دی کہ جنگ بدر کے بعد جب کفار مکہ قید ہو کے مدینے پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کے مشورے کے بعد حکم دیا کہ اے لوگوں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو مشورہ یہ طے پایا کہ ان سے دیت لی جائے یا ان سے کچھ معاوضہ لیا جائے، پیسہ لیا جائے، اور اس پیسے کے عوض ان کو آزاد کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان کر دیا، ہر مکے کا قیدی، جنگی قیدی، وہ اتنا اتنا پیسہ دے، اتنی رقم دے تو ہم اس کو آزاد کریں۔ تو لوگوں نے پیسہ گھر سے منگانا شروع کیا، لیکن اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں، ان قیدیوں سے فرمایا، اگر تم میں کوئی لکھنا جانتا ہو، وہ ہمارے انصار کے بچوں میں 10 بچوں کو لکھنا سکھا دے، ہم بغیر پیسہ لیے اس کو آزاد کریں۔ تو آقا کریم نے بھی اللہ کی مشیت کے مطابق درس و تدریس کا بہترین نظم قائم کیا، اور آپ دیکھیں آقا کریم مکے میں قرآن کے نزول کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، اس کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں، یہ اسلامی دور ہے۔ 13 سال میں نبی کریم نے مکۃ المکرمہ میں ایک بھی مسجد کی تعمیر کا حکم نہیں دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ علی اعلان مسجدیں بنانا مسلمانوں کے لیے مشکل تھا، اسلام کے خلاف ہوا تھی، لیکن آقا کریم نے 13 سال تک ایک بھی مسجد بنانے کا حکم نہ دیا، لیکن قرآن جس دن نازل ہوا مدرسہ اسی دن قائم کر دیا۔ اپنے گھر جا کر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو، حضرت مولائے کائنات شیر خدا کو، حضرت زید بن حارثہ کو، اور اسی دوران حضرت سیدنا صدیق اکبر کو آقا کریم نے دین کی تعلیم دی۔ یہ درس و تدریس شروع۔ مدرسے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہت بڑی بلڈنگ ہو، بہت بڑی عمارت ہو، بہت آن بان شان کے ساتھ عمارتیں کھڑی ہوں۔ مدرسہ کہتے ہیں جہاں درس دیا جائے۔ حضرات صحابہ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، وہیں سبق شروع، میدان جنگ میں جاتے تھے، وہیں سبق شروع، کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے، باغوں میں باغبانی کر رہے ہوتے، طلبہ آ جاتے تو وہیں بٹھا لیتے، وہیں پڑھانا شروع کر دیتے۔ یہ تو بہت بعد میں مدرسوں کی عمارتیں بننی شروع ہوئیں، لیکن آقا کریم نے باقاعدہ مکے میں 13 سال کی شروع کے دور میں ایک بھی مسجد نہیں بنائی، لیکن الحمدللہ صفا پہاڑی کے بالکل لگ کر نیچے دار ارقم ابن ابی ارقم میں ایک مدرسہ صفا قائم کر دیا، ایک مدرسہ قائم کیا۔ مدرسے کا مطلب یہ جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جتنے لوگ مسلمان ہوتے گئے شروع دور وہ سب اسی مدرسے میں آ کر مسلمان ہوتے تھے۔ صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم وہی مسلمان، عثمان غنی وہی مسلمان ہوئے، اور دیگر صحابہ، اجلے صحابہ، عشرہ مبشرہ کے صحابہ، سب نے اسلام اسی مدرسے میں قبول کیا، دین وہیں سیکھا، قرآن وہیں سیکھا، نماز وہیں سیکھی۔ یعنی نبی نے بتا دیا کہ مسجد کا بنانا عبادت، مسجد کی تعمیر بہت ضروری، لیکن مسجد کو آباد رکھنے کے لیے مدرسہ اس سے پہلے ضروری۔
اگر مدرسہ نہ ہو، اس میں حافظ نہ بنے، قاری نہ بنے، قرآن پڑھنے والے نہ بنے، عالم دین نہ بنے، ہماری مسجد میں امام کہاں سے ملے گا؟ آج مقتدیوں کا ایک طبقہ، جس مسجد میں جاؤ نماز پڑھتے ہیں پیچھے ہی امام کے، پڑھتے ہیں پیچھے ہی امام کے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، امام صاحب ایسا کیے، امام صاحب ویسا کیے، امام صاحب ویسا کیے، اور انہی سے کہہ دو چلو ہم ہٹتے ہیں، تم امامت کر لو، تو نہ رے بابا نہ رے بابا نہ، کوئی نماز نہیں پڑھائے۔ آج ہماری مسجدیں باقی ہیں، آباد ہیں، یہی چھوٹے چھوٹے مکتب اور مدرسے ہیں۔ ہمارے خطیب، ہمارے علماء مدرسوں میں پڑھ کر، پڑھا کر، دین پھیلا کر، کتابیں لکھ کر دین کے اس ماحول کو بچائے ہوئے ہیں۔ یہ ساری برکت انہی مکتبوں اور مدرسوں کی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے میں جہاں جہاں مدارس ہیں، جیسے آپ کے علاقے میں امام سیدنا زین العابدین کے نام نامی، اس میں گرامی سے معنون ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے کو قائم رکھو، اسے چلاؤ، اسے بڑھاؤ، اس کی تعلیم و تعلم، درس و تدریس کا اہتمام کرو، کچھ خرچ کرنا پڑے کرو۔ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ گے، وہ بچہ آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ آپ اپنے بچے کو انجینئر اور وکیل بناؤ گے، وہ جنت میں جانے کا وسیلہ نہیں بنے گا۔ لیکن آپ کا بچہ اگر قرآن پڑھ لے گا، انشاءاللہ آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، میدان محشر میں اہل محشر اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے، اچانک کچھ لوگ گزریں گے، وہ کچھ مرد کچھ عورتیں، اتنے حسین، اتنے جمیل، اتنے خوبصورت، ان کے بدن پر جنتی لباس ہو، ان کے پیروں میں سونے اور ہیرے جڑے جوتے ہوں گے، دستار نورانی ہوگی، چہرہ سورج سے زیادہ نورانی ہوگا، اور ان کے ارد گرد فرشتوں کی جماعت ہوگی۔ جب یہ جماعت جا رہی ہوگی تو اہل محشر حیرت سے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا انبیاء ہیں؟ کیا یہ رسول ہیں؟ تو فرشتے جواب دیں گے نہیں، یہ نہ نبی ہیں نہ رسول، یہ امتی ہیں۔ تو اہل محشر حیرت میں پوچھیں گے اگر یہ امتی ہیں تو ان کو اتنا اونچا مقام کیسے ملا؟ تو جواب ملے گا کہ یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ تو جب حافظ قرآن بچہ ہو تو ماں باپ کو جنتی بنا دے گا، تو حافظ قرآن کیسا جنتی ہوگا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، جب قرآن کا حافظ جنت میں داخل ہوگا، اللہ حکم دے گا، اے بندے مومن تو قرآن پڑھتا جا، آگے بڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، آگے بڑھتا جا، یہاں تک کہ وہ حافظ قرآن جنت میں قدم رکھتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پورے اطمینان و سکون سے وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، تیزی سے چل رہا ہوگا، اور رب کی اجازت سے جب تک وہ پورا قرآن پڑھ نہ لے گا وہ رکے گا نہیں۔ جب پورا قرآن پڑھ چکے گا وہ تھمے گا، اللہ کا حکم ہوگا کہ اے بندے خدا، اے میرے مقبول بندے، تو نے میرا کلام اپنے سینے میں محفوظ رکھا، تو جنت کے دروازے سے جہاں تک تو چل کے آیا ہے یہ سارا کا سارا جنت میں تجھے تیرے حوالے کرتا۔ یہ ہے دینی تعلیم کا حکم۔ ہم منع نہیں کرتے کہ آپ اپنے بچوں کو انگریزی نہ پڑھاؤ، ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، پائلٹ نہ بناؤ۔ یقیناً ہم دنیا میں ہیں تو دنیا کے جو علوم ہیں وہ سیکھے جائیں، لیکن
اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یہ انگریزی تعلیم بعد میں، پہلے انہیں مسلمان بنا دو۔ بنیادی ضروری علوم جتنے ایک مومن کے لیے لازمی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ دین کی تعلیم دیں۔ یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین سید سجاد کے نام سے مدرسہ ہے، تو تھوڑی دیر ان کا بھی ذکر خیر کر لے کہ اس کی برکت ہمیں بھی مل جائے۔ حضرت امام سید سجاد امام زین العابدین، ان کا اصل نام تھا علی، اور یہ علی اوسط کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے ایک بھائی تھے علی اکبر، ایک تھے علی اصغر۔ علی اکبر اور علی اصغر میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ اللہ کی مشیت کے میدان کربلا میں اللہ نے حضرت زین العابدین کو بچا دیا، اور پھر امام زین العابدین جو امام حسین کے شہزادے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پوتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پوتے ہیں، ان کے جد اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، وہاں سے مدینے آئے، پھر پوری زندگی مدینے میں بیٹھ کر اپنے گھر میں مسجد نبوی میں درس و تدریس دیتے رہے۔ ایک نہیں جانے کتنے بڑے بڑے اکابر اولیاء ان کے شاگرد، ان کے شاگردوں میں شاگرد کے شاگرد کو گنا جائے تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین کے شاگرد کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام مالک بھی شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔ سارے اماموں کے استاذ معظم کا نام ہے امام زین العابدین۔ یہ وہ امام زین العابدین ہیں جن کو اللہ تعالی نے ایسا علم دیا، اس علم کے ذریعے جب وہ اپنے گھر میں بچوں کو پڑھاتے تھے، اپنے گھر کے بچوں کو۔ آج ہم اپنے بچوں کو خالی گٹ پٹ سکھاتے ہیں۔ ہماری بہنیں سن رہی ہو، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں جو ٹاٹا بائے بائے ہائے ہائے، یہ ٹاٹا باٹا بٹاٹا، یہ سب چیز تمہارے کام نہیں آنے والی، انہیں سکھانا ہے۔ امام زین العابدین نے جیسے اپنے گھر کے بچوں کو تعلیم دی، پہلے انہیں قرآن سکھایا، پھر نبی کی سنت اور حدیث سکھائی۔ خود فرماتے ہیں ہمارے گھرانے میں بچوں کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غزوات کا چیپٹر خصوصی طور پر سبقن پڑھاتے تھے کہ ہمارے نبی نے کتنے غزوات میں حصہ لیا، کس غزوے میں کیا کیا ہوا۔ تو قرآن، حدیث، سنت، دین، دینیات، نماز کے طریقے، یہ امام زین العابدین بلکہ پورے اہل بیت کا گھرانہ، سارے صحابہ اپنے گھر میں بچوں کو سکھاتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں ایک ایسی بلا آ گئی میرے دوستو، اللہ رحم کرے، اس بلا سے کوئی بچ نہیں پایا۔ وہ بلا اتنا چھوٹا سا ڈچو، کٹر 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 کٹر، یہ موبائل اتنی بڑی مصیبت بن گیا کہ اب ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں سنائی دیتی۔ ہمارے گھر کی عورتیں، مرد، بچے نمازوں میں نظر نہیں آتے، جسے دیکھو سب اسی میں لگے ہیں، ٹک 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 ٹک۔ حضرت صحابہ نہ قرآن سے اتنے قریب رہتے کہ روزانہ وہ پابندی کے ساتھ اپنے اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے مطابق کم زیادہ قرآن پڑھتے، اور جس دن ختم قرآن ہوتا سارے لوگوں کو جمع کرتے، اپنے گھر کی بچیوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، رشتہ داروں کو جمع کرتے کہ آج ختم قرآن کی مجلس۔ پھر وہاں جمع ہو کر سب یہ لوگ پڑھتے، قرآن کی آخری سورتیں پڑھی جاتی اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جاتی، اور فرماتے ہمارے نبی نے فرمایا ہے
کہ جب قرآن پورا ختم ہو جائے تو ختم قرآن کے وقت تم جو دعا مانگتے ہو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے.